نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے سورہ نساء کی آیت نمبر 127 جس سے ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما۔ کیا میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں تو اے میرے محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے جو حکم تمہیں پہلے کتاب مجید میں سنایا جا رہا ہے۔ ان یتیم عورتوں ہی کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ حقوق نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اور چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ خود نکاح کر لو، اور نیز بے بس بچوں کے بارے میں بھی حکم ہے کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر قائم رہا کرو، اور تم جو بھی بھلائی کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ جیسے کہ رب کریم نے اسلام کے آنے سے قبل حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرب کے معاشرے میں یہ رواج نہ تھا کہ وہ عورتوں کی وراثت مقرر نہیں کرتے تھے اور بچوں کی وراثت مقرر نہیں کرتے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بچے جو ہیں یہ بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں، نہ یہ جنگ کرنے کے قابل ہیں، لڑ نہیں سکتے، ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے، تو لہٰذا ان کے لیے اپنی وراثت میں سے حصہ رکھنے کا کیا سبب۔ اسی طرح عورتیں تھیں۔ تو جب اللہ کریم کے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لے کر مبعوث ہوئے تو سورہ نساء کے آغاز میں ہم نے ذکر کیا تھا، اللہ کریم نے گنوا دیا کہ یہ حصہ اس طرح جو ہے وراثت سے تقسیم کیا جائے گا۔ اس میں سے یتیم کا حصہ، عورت کا حصہ جو بھی تھا اللہ کریم نے وہ گنوا دیا۔ تو جب یہ احکامات آ گئے، چونکہ نئے نئے لوگ جب دین اسلام میں داخل ہوتے تھے تو ہر بندے کا عقیدہ راسخ نہیں ہوتا، تو بعض لوگوں کو، مسلمانوں کو یہ خیال رہتا تھا کہ یہ چلنے والا حکم نہیں ہے، کیا بچوں کا کیا اس میں یتیم بچوں کا حصہ اور عورتوں کا حصہ، تو عین ممکن ہے کہ اللہ کریم اس کو منسوخ کر دے، کوئی نیا حکم آ جائے گا تو یہ منسوخ ہو جائیں گے، اس انتظار میں رہے۔ اور جب دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تو اس پر اللہ کریم نے پھر دوبارہ سے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ حالانکہ اللہ کریم نے تفصیل کے ساتھ پہلے جتنے وراثت کے احکامات تھے وہ بتا رکھے تھے، سورہ نساء میں اللہ کریم ہم گزر چکے ہیں اس مقام سے۔ تو اللہ کریم نے دوبارہ یہ کہا کہ اے میرے محبوب، یہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ کن عورتوں کے بارے میں؟ خاص کر جو یتیم ہوتی ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے
کہ کرتے کیا تھے وہ معاشرے میں لوگ کہ کسی خاندان میں کوئی عورت کا وارث چلا گیا دنیا سے، وہ تنہا رہ گئی، تو اس کو وراثت میں حصے دار نہیں بناتے تھے، بلکہ اگر خوبصورت ہوتی تو اس سے خود ہی نکاح کر لیتے اور اس کا مال بھی ہڑپ کر لیتے، اور اگر خوبصورت نہ ہوتی اور نکاح کرنے کو جی نہ چاہتا تو پھر اس کو کسی اور جگہ بھی نکاح نہ کرنے دیتے اور اس کو روکے رکھتے۔ یہ ظلم کیا جاتا تھا کہ اس کا جو حصہ ہے وہ کسی اور طرف چلا جائے گا، اس کا جو مال ہے کسی اور طرف چلا جائے گا، یا تو خود نکاح کر لیتے اور مال اس کا لے لیتے، یا پھر ساری زندگی اس کو نکاح نہ کرنے دیتے تاکہ اس کا مال کہیں نہ جائے۔ جو ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہے، بڑے بڑے جو جاگیردار ہیں نا، بڑے بڑے جاگیردار، خاص کر جنوبی پنجاب یا سندھی وڈیرا شاہی جو ہے سسٹم جو ہے، وہاں پر آپ نے سن رکھا ہوگا قرآن کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا ہے، عورتوں کا قرآن کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا ہے، محض کس لیے؟ اس کو بیاہیں گے تو یہ جو 10 مربے 30 مربے 40 مربے اس کا حصہ بنتا ہے زمین کا، یہ اس کے سسرالوں کے پاس چلا جائے گا، ہمیں اس میں سے وراثت میں سے حصہ دینا پڑے گا۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کی سوچ ہے جو ابھی تک چل رہی ہے کہ ہم لوگ سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنی بہنوں کو حصہ دیتے ہوئے گھبراتے ہیں وراثت میں سے، اور پھر اگر کوئی یتیم ہے گھر میں، خاص کر بیٹی ہے بہن ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس کا مال جو ہڑپ کرنا ہم پر فرض ہو چکا ہے، اس نے کیا کرنا ہے اس نے۔ لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ جو میں نے حصہ مقرر کر دیا، جو حکم دے دیا، اب یہ حکم کا درجہ ہے نا جی، آپ کی بات عقل میں آئے یا نہ آئے، آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے، آپ کا نفع ہوتا ہو یا نقصان ہوتا ہو، یہ باتیں ساری پیچھے رہ گئیں جب اللہ رسول نے حکم دے دیا کہ اب اگر کوئی دنیا سے جاتا ہے تو یہ اس کے وارث ہوں گے، اور اللہ نے حصے مقرر کر دیے۔ اب میرا دل چاہے یا نہ چاہے، میرے باپ کی وراثت میں سے میری بہن جو ہے وہ حصے دار ہے، اور مجھے ہر صورت اس کو حصہ دینا ہے۔ اور ایک یہ بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ بہنیں زیادہ تر حصہ نہیں لیتی، زیادہ تر قربانی کا بکرا بن جاتی ہیں، اور اس کا سبب یہ ہوتا ہے، ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ میرا میکا ہے، اگر میں نے بھائیوں سے حصہ وصول کر لیا تو میرے میکے کا دروازہ نہ بند ہو جائے، یہ خوف ہوتا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا یہ خوف بھی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ یہ جو شرعی حصہ ہے، یہ بہن یہ تیرا حصہ ہے جو ہمارے پاس تیری امانت کے طور پر پڑا ہوا ہے، یہ لے جا، دروازہ تیرا ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، ہمارے گھر کا تیرے لیے کھلا ہے، ہم تیرے بھائی ہیں۔ بھائی بہن اور بھائی کا رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، محض اس ڈر سے بہنیں جو ہمیں اپنا حصہ چھوڑ دیتی ہیں۔ میں کہتا ہوں جو بڑی سخی ہے نا آپ کی بہن، آپ کا حصہ چھوڑ رہی ہے، آپ اس کا حصہ نکالیں نا، اس کو دے دیں، اس کو کہنا بھائی بہنا سال کے بعد مجھے واپس لوٹا دینا، سال کے بعد اگر تیرا دل کرے گا نا مجھے واپس کرنے کو تو مجھے واپس لوٹا دینا، ایک دفعہ نکالنا تو صحیح نا، تقسیم کریں، علیحدہ علیحدہ ڈیریاں نکالیں، اس کے بعد دے دیں ان کو۔ اب اسی وقت وہ بہن کسی بھائی کو دینا چاہتی ہے تو اس کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ فارغ ہو گئے، آپ نے اللہ کے حکم کی پیروی کر لی، آپ نے اللہ کے حکم کی، لہٰذا اللہ کی بات ماننا زیادہ ضروری ہے، اپنی منطق، اپنا نظریہ، اپنا سوچ جو ہے اس کو ٹھونسنا، اس کی قطعاً شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا جب بھی کسی بھی معاملے میں، خاص کر تقسیم وراثت میں، خیال کیا کریں جو بھی حصہ نکلتا ہے بہن کا بیٹی کا اس کو لازمی دیا کریں، یہ نہ سوچا کریں کسی طریقے سے یہ مجھ کو معاف کر دے۔ اور اسی طرح اسی حکم میں عورتوں کے حق مہر ہیں جو مقرر کیے جاتے ہیں، اور ہم کتراتے ہیں، پھر پہلے باندھ لیا، بھائی پہلے اتنا کام کر جتنے جوگا تو ہے، پہلے باندھ لیا 50,000 لاکھ 2 لاکھ باندھ لیا، چلو اس کے بعد ترلے منتا معافی پروگرام شروع، کسی طریقے سے معاف ہو جائے مجھے، کسی طریقے سے، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ ہاں بیوی اگر سمجھتی ہے کہ میرے خاوند پر بوجھ ہے، یہ نہیں ادا کر سکتا، وہ اپنی سوچ کے مطابق ہنسی خوشی اگر آپ کو معاف کر دیتے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ چلاکی کر کے اپنا حق مہر اپنی بیویوں کا معاف نہیں کروا سکتے۔ یہ بھی ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے، پہلے لکھ دیا جاتا ہے، بعد میں طریقے سلیقے سے نہ پھر وہ اس کو معاف کروا لیا جاتا ہے۔
تو ان سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ان سے فرما دیں کہ تمہیں تو حکم سنایا جا رہا ہے کون سا جو پہلے بھی تم کو بتا دیا گیا، وہی حکم تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ یتیم عورتوں کے بارے میں جنہیں تم حقوق نہیں دیتے، کون سے حقوق جو ان کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں، یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ کن کی بات کر رہے ہو، اللہ نے تو پہلے ہی مقرر کر دیا تمہارے لیے حصہ، اب تم جان نہیں چھڑوا سکتے، ہر صورت تمہیں ان کو ادا کرنا ہے۔ اور پھر اللہ نے بیماری بھی بتائی، اور چاہتے ہو کہ ان کا مال قبضہ میں لینے کی خاطر ان کے ساتھ خود نکاح کر لو، اگر خوبصورت ہے نکاح کر لو، مال ہضم کر لو، اگر خوبصورت نہیں تو ان کو باندھے رکھو۔ تو اس جو جاہلیت کے دور کا یہ معاملہ تھا، اللہ کریم نے اس کو ختم کیا۔ وہ جہاں عورت چاہتی ہے اس کو نکاح کرنے دو، اس کا حق اس کو دے دو، اب اس کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اب جس کے ساتھ یہ شادی، زبردستی کی شادی، جبر کی شادی، حکم کی شادی، اس کی بھی شریعت میں گنجائش بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ ہم بیٹے کو زیادہ حق دے دیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں کہ تیرا رشتہ تھے کر لیں گے تو قبول ہے کہ نہیں، بیٹی سے نہیں پوچھتے۔ اللہ میں سمجھتا ہوں بیٹی سے زیادہ پوچھنا چاہیے، کیونکہ اس نے آپ کا گھر چھوڑ کر جانا ہے، زندگی اپنی ساری اس نے گزارنی ہے آپ سے دور، بیٹے نے تو نہیں گزارنی۔ آپ کے گھر میں تو بہو آئے گی، آپ کے ساتھ رہے گی، بیٹا بھی آپ کے ساتھ رہے گا جتنی دیر تک اللہ کو منظور ہے، لیکن چھوڑ کر آپ کو جانے والی جو ہے وہ بیٹی ہے، لہٰذا اس سے پوچھنا زیادہ واجب ہے، اور جو نہیں پوچھتا وہ گناہ گار ہے۔ آپ خود نہیں پوچھ سکتے کہ وہ شرم حیا کرے گی، مجھے جواب نہیں دے گی، ماں تو پوچھ سکتی ہے، بہن تو پوچھ سکتی ہے، وہ گھر میں برجائی ہے، بابی ہے، وہ تو پوچھ سکتی ہے۔ بیٹی کی رضا مندگی جو ہے وہ ضروری ہے، ورنہ نکاح نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اور اگر آپ بغیر بیٹی کی رضا مندگی کے اس کا نکاح کر رہے ہیں تو وہ نکاح نہیں ہوگا، وہ زنا ہوگا۔ ہمیں یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، قطعاً یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اپنی انا کی خاطر، اپنی عزت کی خاطر۔ وہ کہتے ہیں ناک رہ جائے، نہ کوئی ناک نہیں، بیٹی کا برباد ہو جائے ساری زندگی کا معاملہ، آپ کا ناک رہ جائے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، جوان بچی، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے میرا نکاح فلاں شخص کے ساتھ کر رکھا ہے، مجھے وہ قبول نہیں، مجھے وہ قبول نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تجھے نہیں قبول؟ اس نے کہا نہیں، کہ آپ نے فرمایا میں تیرا نکاح توڑ دیتا ہوں، فارغ کر دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مقصد ہرگز یہ نہ تھا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں صرف اپنا حق لینا چاہتی تھی، آپ نے مجھے دے دیا۔ اب جو میرے باپ نے کیا مجھے قبول ہے، جو میرے باپ نے، میں یہ مقدمہ اس لیے لے کر آئی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عورت کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اور کئی واقعات ایسے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح ختم کر دیا، جہاں تو چاہتی ہے وہاں اپنا نکاح کر لے۔ تو لہٰذا یہ بھی خیال رکھنا چاہیے، بہنوں بیٹیوں کے معاملے میں جبر نہ کیا کریں، ورنہ یاد رکھیے گا قیامت کے دن معافی ملنے والی کوئی نہیں۔ یہ سجدوں اور لمبے لمبے سجدے اور سجدے، لمبی لمبی تلاوتیں جو ہے نا، اور عمرے حج زکاتیں، یہ سارا کچھ آپ کو نہیں بخشوا سکے گا اگر آپ انصاف نہیں کرتے رشتوں میں، اور خاص کر بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ جو ظلم ہم کرتے ہیں، اس سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ جو اللہ کریم نے دیا ہے اس کو دے دیں۔ میرا باپ چھوڑ کے گیا ہے جائیداد، نہ میرا اس میں کیا ہے جی، میری کون سی، میں ہڑپ کرنا چاہتا ہوں اگر، تو میں نے کیا اس میں حصہ ڈالا ہے؟ کمائی تو میرے باپ کی تھی، جیسے میرا باپ ہے ویسے اس کا بھی باپ ہے۔ تو حق مقرر کیا اللہ نے، حق مقرر کیا اللہ نے، لہٰذا آپ اس کو غصب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور اسی طرح یتیموں کا معاملہ ہے کہ جو یتیم رہ گیا تو ہیلے بہانے اس کا مال بھی ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو سختی سے اللہ کریم نے منع فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اگر تم جو بھلائی کرو گے تو بے شک اللہ خوب جاننے والا۔ پہلے فرمایا والیتامى بالقسط، انصاف پر رہا کرو یتیموں کے معاملے میں، ڈنڈی نہ مارا کرو، ڈنڈی نہ مارا کرو۔ تقسیم کے وقت یہ کہا کہ جو اچھا مال ہے خود رکھ لو، برا اس کو دے دو۔ یہ 4 پیسے آ گئی نا جو صاحب، 4 پیسے حصے میں آتی ہیں، 2 اس کی 2 آپ کی، تو کہا جیڑی کھانگڑ ہے جیڑی کسے کام دی نو بھتیجے نو دے چھڑو، تے جڑیاں اچھیاں نے اپنے کو رکھ لو۔ ایسا نہیں، انصاف کے ساتھ تقسیم کرو۔ قسط کہتے ہیں قائم، جیسے ترازو درمیان میں ہوتا ہے نا، ترازو ڈنڈی سیدھی رکھو بالکل، نہ دائیں نہ بائیں۔
اگر دو اچھی اور دو بری ہیں، دو اچھی ہیں دو ماڑی ہیں، تو ایک اچھی اور ایک ماڑی خود رکھو، ایک اچھی اور ماڑی اس کو دو، پورا انصاف کرو۔ ہاں اللہ کہتا ہے پھر اس کے ساتھ یہ فرمایا انصاف کرو، اور یہ بھی کہ اگر تم بھلائی کرو، انصاف تو یہ ہے نا کہ برابر کرو، اچھا اور برا ایک جیسا تقسیم کرو، یہ انصاف ہے۔ پہلا حکم دیا انصاف کیا کرو، دوسرا کرایا ہاں مگر ما تفعلوا من خیر، اگر تم بھلائی بھی کرو، بھلائی کرو، بھلائی کیا ہے کہ خود کسر کھا لو، اس کو کسر نہ لگاؤ، یتیم کو، مسکین کو، بیوہ کو، یتیم عورتوں کو کسر نہ لگاؤ، خود کسر لگا لو، یہ خیر ہے تمہارے لیے، یہ بھلائی ہے۔ اگر تم بھلائی کرو گے تو جان رکھو کیا کہ اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اللہ خوب کیا جاننے والا ہے؟ جو تو بھلائی کر رہا ہے کس کے لیے کر رہا ہے؟ کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو تو بھلائی کرے گا نا، یہ یاد رکھ، یقین رکھ اس بات کا کہ میں جاننے والا ہوں کہ جو تو نے عمل کیا یہ کس کے لیے کیا، یہ جو تو نے اپنا حصہ چھوڑا، جو تو نے کسر کھائی، یہ کس کے لیے کھائی؟ میرے لیے کھائی۔ تو جب ایسا معاملہ انسان رب کی رضا کے لیے کرتا ہے تو حقیقت میں وہ کسر کھاتا ہے، لیکن اس کو کوئی کسر رہتی نہیں ہے۔ اللہ کریم ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ انسان کے تصور میں بھی بات نہیں ہے، خزانوں سے نواز دیتا ہے رب کریم۔ لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر انسان کو سمجھ آ جائے کہ جو اللہ کے رستے میں اپنا مال ہو، جان ہو، عزت ہو، آبرو ہو، اپنا حق ہو، اپنا حق چھوڑ دے اللہ کے رستے میں وہاں، تو پھر اللہ کریم اپنے فضل سے اس کو اپنے پاس سے نوازتا، کمی نہیں رہنے دیتا رب کریم۔ یہ کمی جو ہمیں سمجھ آتی ہے نا کہ کمی ہو جائے گی یا مجھے گھاٹا پڑ جائے گا، مجھے نقصان ہو جائے گا، مجھے کسر لگ جائے گی، یہ سارا جو وسوسہ ہے، یہ شیطان مردود ہے جو آپ کے اندر ڈالتا ہے۔ ورنہ اللہ کے لیے قربان کرنے میں انسان کا نقصان نہیں ہوتا، وہ چاہے آپ کی اپنی انا ہی کیوں نہ ہو۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، ساری عزتیں دینے والا بھی وہی اور ساری ذلتیں دینے والا بھی، بس سارا کچھ جب ہے ہی اس کے پاس۔ للہ، کل ہم نے بات کی تھی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے سارا اسی کے پاس، مال ہو، عزت ہو، آبرو ہو، وقار ہو، اقتدار ہو، جاہ و حشمت ہو، جلال، جو کچھ بھی انسان حاصل گین کرنا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، سب کچھ اسی کے پاس۔ تو جو بندہ اپنا حق اس کے لیے سرنڈر کر دیتا ہے نا، پھر رب کریم اس کو کوئی کمی نہیں رہنے دیتا۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِرْضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا خطرہ رکھتی ہو تو دونوں میں کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں کسی مناسب بات پر صلح کر لیں، اور صلح حقیقت میں اچھی چیز ہے، اصل خیر، اور طبیعتوں میں بخل رکھ دیا گیا ہے، انسان کی طبیعت میں بخل اللہ فرماتے ہیں رکھ دیا گیا ہے، اور اگر تم احسان کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو اچھی طرح خبردار، اچھی طرح۔ اب یہ اس عورت کا معاملہ ہے کہ کسی خاوند کے نکاح میں دو بیویاں ہیں، اور عورت کو یہ خطرہ ہے کہ میرا خاوند نئی بیوی کے لیے یا دوسری بیوی کے لیے یا پہلی بیوی کے لیے مجھے چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے یا اس کے ساتھ جھکاؤ اس کا زیادہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اگر خوف ہو اس بات کا کہ یہ تمہیں چھوڑ دے گا، طلاق دے دے گا، تو تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تو کسی بھی معاملے میں بیٹھ کر اس کے ساتھ صلح کر لے۔ صلح کس بات پہ کر لے؟ اگر تو نے حق مہر باندھ رکھا ہے تو اس کو کہو کہ میں تمہیں حق مہر معاف کر دیتی ہوں، تیرا کو حق ہے اس کے ذمہ، اس کو کہ میں تمہیں حق چھوڑ دیتی ہوں، مجھے طلاق نہ دو، مجھے اپنی بیوی رہنے دو، میں اپنا حق تم سے ساقط کرتی ہوں، بے شک تو سارا وقت اپنی دوسری بیوی کے ساتھ گزار، لیکن مجھے طلاق۔ یہ عورت اللہ میاں حق دے رہا ہے بیوی کو، اگر تو رہنا چاہتی ہے
تو اپنا حق ساقط کر سکتی ہے، تجھ پر یہ کوئی گناہ نہیں، اور خاوند پر بھی کوئی گناہ نہیں کہ اگر مشروط معاملہ ہو جائے دونوں کی رضامندگی سے تو اس پر، جیسے ہم پچھلا گزر چکے اس معاملے سے کہ حق مہر کو ختم کرنے میں بھی اگر میاں بیوی راضی ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ مناسب بات پر صلح کر لو، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ بخل جو ہے وہ انسان کے سینے میں رکھ دیا گیا۔ انسان حریص ہوتا ہے، یاد رکھیے، کوئی بھی ہو، بنیادی طور پر انسان کے اندر حرص ہے، عورت ہو مرد ہو، مرد بھی حریص ہے، عورت بھی حریص ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حرص جو ہے وہ تو ہر انسان کے اندر ہے۔ اب اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا معاملہ درست رہے تو کسی معاملے میں اپنا حق چھوڑ کر کوئی معاملہ سیٹل کرنا چاہتا ہے، اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوئی بھی معاملہ آپ کا لین دین کا ہے، آپ کا حق بھی ہے اگر، تو آپ معاملات کو درست کرنے کے لیے، معاملات کو اچھے طریقے پہ رکھنے کے لیے، یا تعلقات خراب نہ ہوں، جی ہمارے گھر میں بکھیڑا نہ یار پڑے، لڑائی نہ ہو یار، تعلق ٹوٹ نہ جائیں، ایسے سارے معاملات میں اپنا حق وڈرا کر دینا، یہ گنجائش ہے شریعت میں۔ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ میاں بیوی بھی کر سکتے ہیں، بھائی بھی کر سکتے ہیں، بہن بھائی بھی کر سکتے ہیں، لیکن انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے۔ غصب نہیں کیا جا سکتا۔ بنیادی نقطہ جو ہے نا وہ سمجھنے والی بات نہیں۔ 2 آیت مبارکہ میں جو اللہ نے فرمایا کہ غصب کرنے کی کسی کو اللہ کریم نے اجازت نہیں دی کہ تم خود سے ہی فیصلہ کر کو غصب کر لو، نہ۔ اگر بیوی کچھ حق چھوڑنا چاہتی ہے تو وہ خوشی سے والنٹری اپنا حق چھوڑ دے تو کوئی اس میں بھی بری بات نہیں ہے۔ اگر یہ سودا کرنا چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے تو مجھے طلاق نہ دے، بے شک میری باری بھی اس کو دے دے، دوسری بیوی کو دے دے، ٹھیک ہے، میں تمہیں حق مہر بھی معاف کرتی ہوں، اپنے اور حقوق بھی سرنڈر کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے، اس پر کوئی گناہ والی بات۔ اور یاد رکھیے یہ قدرتی امر ہے، آگے شاید ذکر آئے گا بھی کہ عدل نہیں کیا جا سکتا بیویوں کے درمیان۔ حکم یہ ہے کہ عدل کرو، حکم یہ ہے عدل کرو، تو عدل تو کھانے پینے میں کیا جا سکتا ہے نا جی، جوتا ایک جیسا لے دیا، کپڑے ایک جیسے لے دیے۔ اب جو طبیعتوں کا میلان ہوتا ہے نا، طبیعت کا میلان جو ہے وہ کسی ایک کی طرف زیادہ جھکاؤ ہوگا، کسی ایک دوسری کی طرف کم ہوگا، یہ قدرتی بات ہے، اس پر گرفت بھی نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ کریم سے کہ مولا کریم ہے اپنی ازواج میں، آپ فرماتی ہیں کہ آپ اپنی ازواج میں جو تھے نا عدل کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کریم سے کہا کرتے تھے کہ مولا یہ میرے اختیار میں ہے جو میں کرتا ہوں، اور جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے اس پہ مجھے گرفت نہ کرنا۔ وہ کیا ہے؟ وہ طبیعتوں کا میلان ہے۔ بچے ہیں آپ کے، 3-4 بچے ہیں تو ایک بچہ زیادہ عزیز لگتا ہے آپ کو، اولاد تو ساری آپ کی ہے نا، کسی بیٹی سے زیادہ پیار ہوتا ہے یا کسی بیٹے سے زیادہ پیار ہوتا ہے، تو یہ میلان ہوتا ہے، اس میں جرم والی بات، اس میں گناہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے بات ایسے اندر رکھ دی، محبت کا صلہ کسی سے کم ہوتی ہے کسی سے زیادہ ہوتی ہے، تو آگے بات آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کریں گے بات۔ تو یہ اللہ نے اختیار دے دیا کہ یہ معاملہ سیٹل کر سکتے ہو۔ یہاں بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو اچھی طرح خبر ہے۔ کہ اب جو بھی تم معاملہ کر رہے ہو اندر بیٹھ کر، میاں بیوی آپس میں کر رہے ہو یا بھائی بھائی کر رہے ہو یا خاندان کے لوگ بیٹھ کر کر رہے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو بھی کر رہے ہو اس بات کو کبھی نہ بھولنا کہ میں اوپر سے دیکھ رہا ہوں، میں، اور فقط تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ کریم انسان کے ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ کریم انسان کے باطن کو جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے اور یہ کیوں کر رہا ہے اور یہ کس کے لیے کر رہا ہے۔ تو بنیادی چیز وہ جو ہے کہ اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر کام میں جس چیز کو فوقیت دینے کی ضرورت ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کا، اگر نہیں پتہ تو تلاش کریں، وہ کام ہے آپ کرنے جا رہے ہیں آپ کے علم میں نہیں ہے تو تلاش کریں، پوچھیں کسی سے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں تو جو اہل ذکر ہے ان سے جا کر پوچھ لو، حکمن کہا کہ جا کر پوچھ لو نا بھائی یہ کام کرنا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کا کیا حکم ہے۔ یہاں بھی تو اللہ نے فرمایا نا کہ تم سے میرے محبوب حکم پوچھتے ہیں، تو حکم پوچھنے کا حکم ہے، شریعت میں جائز ہے حکم پوچھنا، اس میں کیا معاملہ ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کا رسول کیا چاہتا ہے۔
میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا، اس میں شرم محسوس ہے، آر محسوس ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ کوشش کر کے اپنے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسی سے نجات ہو سکتی ہے۔ ورنہ نہ چاہتے ہوئے ہم گناہ کریں گے، دل نہ بھی چاہتا ہو، پتہ ہی نہیں، علم نہیں ہے، آپ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ نے یہ عقل جو دی ہے نا، یہ استعمال کرنے کے لیے دی ہے۔ آپ دوسرے معاملات میں آپ ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو اللہ کے احکامات میں بھی ریسرچ کیا کرے، تحقیق کیا کرے کہ یہ معاملہ میں نے کیسے نپٹانا ہے، یہ معاملہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کا رسول کیا چاہتا ہے۔ تو اللہ کریم آپ کو اور مجھے دین مبین کی سمجھ عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔